علی بھائی، اگلا سوال ہے، آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 بیان کی ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی ماری نعوذ تو باللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم کے ہم شکل تھے۔ پوچھنا یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم آدمی کے دربار میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کیا کام تھا؟ ان کی وہاں موجودگی ان کے کردار پر سوالیہ نشان ہے، پلیز وضاحت فرما دیں۔ کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے جی۔ پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ یہ لفظ جو ہے نا، عموماً ہم بولتے ہیں انس، یہ لفظ ہے انس، الف پہ بھی زبر ہے، نون پہ بھی زبر ہے، اور پھر سین سے جا کر ملے گا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ان کی جو والدہ تھی نا، ام سلیم، اردو میں ہم سلیم بول دیتے ہیں، ام سلیم، انہوں نے ان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میرا بچہ ہے 10 سال کا، تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ پھر یہ پورا مدنی دور حضور کے ساتھ ہی رہے ہیں، بڑے قریبی، یعنی ہر وقت سفر و حضر میں حضور کے ساتھ، آپ کو وضو کروایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ شفیق کسی کو نہیں پایا۔ وہ کہتے ہیں میں کبھی مجھے حضور کسی کام بھیجتے تھے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور کام ہی بھول گیا، ظاہر ہے 10 سال کا بچہ، کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ آپ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، آپ آتے تو بس آ کے مجھے بھی پیار سے 19 کہہ کے بلاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ میں نے تو تمہیں کام بھیجا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے آج تک زندگی میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اتنی شفقت فرماتے تھے۔ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ذخیرہ حدیث میں، ان میں انس ابن مالک بھی شامل ہے۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ ابن عمر ہیں، انس ابن مالک ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، اور عبداللہ ابن عباس ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں یہ شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی، حضور کی دعا بھی تھی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے۔ 93 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد 82 سال تک زندہ رہے ہیں، اور آلموسٹ 110 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں، بعض جگہ 110 آتا ہے، بعض جگہ 103 آتا ہے، کیونکہ وہ پھر اس کے سن میں بھی اختلاف ہے۔ بال 93 ہجری اگر مانا جائے نا تو ان کی 103 سال عمر بنتی ہے، قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 100 سال، اتنی عمر تو تھی۔ اور یہ بصرہ میں فوت ہونے والے آخری اصحاب میں سے تھے، انس ابن مالک۔ تو ان کے بارے میں یعنی یہ کہنا کہ جی وہ اس حدیث کے موقع پر وہاں پہ موجود تھے، اس سے بھی بڑی تہمت ان پہ لگائی گئی کہ جی وہ سنان بن انس جو تھا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ان کا بیٹا تھا۔ وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، یہ تو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے جس کے سردار سعد ابن عبادہ تھے۔ یہ تو انصاری صحابی ہیں انس ابن مالک، اور قبیلہ نخی تو علیحدہ سے ایک قبیلہ ہے، وہ سنان بن انس اور تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ نام اگر ملتا جلتا ہو تو سارے ہی وہ ہوں گے، جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد، اور ٹھیک ہے نا جی، خالی محمد نام ہونے سے تو نہیں ہو جائے گا۔ میاں محمد بخش اور محمد رسول اللہ، نام تو محمد ہی ہے لیکن فرق ہے۔ تو وہ سنان بن انس بھی ان کا بیٹا نہیں تھا، وہ الگ سے تھا۔ یہ تو بڑے محب اہل بیت تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور مولا علی حسن و حسین سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ایک وہ کمزور سی روایت پیش کرتے ہیں کہ جی مولا علی نے انس ابن مالک کو بددعا دی تھی تو ان کو برس کا مرض ہو گیا تھا۔ یہ بات تو صحیح ثابت ہے کہ ان کو برس کا مرض ہوا تھا، وہ تو ویسے کرنی کو بھی تھا، تو مرض تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بددعا والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے، اس ثبوت میں وہ صحیح بخاری کی حدیث کافی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حسن و حسین والے چیپٹر میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ
کہ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے سیدنا حسن اور حسین تھے. حضور علیہ السلام کے ہم شکل وہ حسن و حسین کو مانا کرتے تھے. اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے جو حدیث کی ایٹ لیسٹ 30 کے قریب اسناد موجود ہیں مختلف کتابوں کے اندر, اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے. اسے حدیث طائر کہا جاتا ہے, پرندے والی حدیث جو ناسبیوں کے گلے میں اٹکتی ہے. مشکات کے اندر موجود ہے مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں. اس حدیث کے راوی بھی انس ابن مالک ہیں. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ کسی نے گفٹ بھیجا, تو حضور علیہ السلام کھانے سے اس کو رک گئے اور کہا اے اللہ اس وقت مخلوق میں جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے نا اسے میرے پاس بھیج, میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں. اب حضرت انس کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا یہ بندہ کون ہوگا, تو مولا علی آ گئے اور پھر کہتے ہیں مولا علی نے اور رسول اللہ نے بیٹھ کے وہ پرندہ کھایا. سر یہ ان الفاظ کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے. پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر یہ خواہش کر رہا ہے کہ ایسا شخص جو تجھے سب سے بڑھ کر مخلوق میں محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں. تو مولا علی آتے ہیں. تو یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے, اسے حدیث طائر کہا جاتا ہے, پرندے والی حدیث. اس حدیث کا راوی بھی انس ابن مالک ہے. تو وہ اہل بیت سے اگر بکس رکھنے والے ہوتے تو ادھر تیسرا بندہ تو کوئی موجود نہیں تھا. انہوں نے تو حدیث روایت کی ہے, مولا علی نے نہیں روایت کی, نہ رسول اللہ نے بیان کی ہے. یہ انس ابن مالک خود آبزرو کر رہے ہیں اس حدیث کو. تو انس ابن مالک اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا یہ بالکل غلط ہے. باقی یہ کہنا کہ جی وہ دربار میں کیا کر رہے تھے, بھائی حکمران تھے, یہ تو چھوٹی بات ہے. مسند ابی یعلا آپ اٹھا کے دیکھیں, مروان بن حکم مدینے کے ممبر کے اوپر چڑھ کے, چونکہ وہ گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے, تو وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر رہا تھا اور حسن و حسین نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. وہ جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا, اس میں کسی طریقے سے بھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا کرتے تھے اہل بیت, قانوناً اس چیز کو فالو کیا جاتا تھا. تو حکمران تو تھے نا وہ. تو حکمران اگر کسی کو بلاتے ہیں اپنے دربار کے اندر تو ظاہر ہے رعایا کو تو جانا پڑتا ہے. اس کو تو چھوڑ دیں, یہ چھوٹی مثال ہے. فرعون کے دربار میں بھی تو ایک مومن تھا. قرآن میں اللہ نے اس کی پوری تقریر نقل کی ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا. اب آپ کہیں نہیں وہ مومن فرعون کے دربار میں کیا کر رہا تھا, فرعون تو پکا کافر جہنمی, یہ تو پھر بھی کلمہ گو تھے, مسلمان تھے, باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے ان کا کرنا ہے. تو اگر فرعون کے دربار میں ایک مومن ہو سکتا ہے تو انس ابن مالک بھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اگر چلے گئے ہیں, چونکہ وہ گورنر تھا تو وہاں پہ موجود تھے, تو دیکھیں ادھر ہونے کا فائدہ ہی تو ہوا ہے نا. جو آپ نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری میں, یہ حدیث حضرت حسین ابن علی کے چیپٹر میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748, کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے, ایک کھلے برتن میں, عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف سے گورنر تھا اس کے سامنے رکھا گیا. والعیاذ باللہ تعالی. جن لوگوں نے حسین ابن علی اور اہل بیت کو اس طریقے سے شہید کیا ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, آمین. تو اس میں امام بخاری نے الفاظ لکھے ہیں برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر رکھا گیا. اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے, لیکن سر وہ عربی میں لکھا ہوا ہے. دارالاسلام والوں نے تو عربی سے بھی نکال دیا, لیکن سیدہ فاطمہ کا جو چیپٹر ہے نا بخاری میں دارالاسلام والوں کا, اس میں علیہ السلام لکھا ہے. اسلام 360 میں, مکتبۃ الشاملہ میں آپ چلے جائیں آپ کو عربی پورشن میں نظر آئے گا, لیکن اسلام 360 میں عربی میں علیہ السلام لکھا ہے, اردو میں مولوی گھس گیا اس نے رضی اللہ عنہ کر دیا. sunna.com سب سے بڑی ویب سائٹ ہے احادیث کی کتابوں کی بڑی سائٹس میں سے. اس میں آپ عربی سے اردو اور عربی سے انگلش ترجمہ احادیث کی کتابوں کا رکھا ہوا ہے, اہل حدیث کا. آپ دیکھیں یہاں پہ عربی میں برأس الحسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے, اور ادھر انگریزی میں لکھا ہوگا حسین may اللہ پلیز ود ہم, اور حسین رضی اللہ عنہ, علیہ السلام لکھا ہی نہیں ہوا. اور کئی لوگ پھر ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا اسلام 360 میں, وہ تو نکلے ہی نہیں ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اسلام 360 میں آپ عربی میں جائیں, ان کو تو چھوڑ دیں. وہ زائد چیپا بھائی جب مجھے ملنے آئے پہلی دفعہ 24 اگست 2017 کو اسلام آباد, تو ان کی اپنی وہ بنائی ہوئی ایپ ہے اسلام 360,
تو وہ جب میں ان کو نمبر بولتا جا رہا تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا عربی میں دیکھیں، تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یار یہ عربی میں اگر لکھا تھا تو ترجمے والے نے کیوں 2 نمبری کی؟ کیونکہ ترجمے والے نے فرقہ بچایا اپنا تاکہ سنی شیعہ دراڑ قائم رہے. اور صرف ادھر نہیں، صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ اکٹھا لکھا ہے امام بخاری نے علیہم السلام. اور صرف امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے کم از کم 12 جگہ پر سنن ابی داؤد کے اندر علی علیہ السلام لکھا ہے. 4646 نمبر حدیث آپ کھول کے دیکھیں ابو داؤد کی، علی علیہ السلام لکھا ہے. اور صرف یہ نہیں، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں حضرت حسن و حسین والی جو حدیث لی کہ وہ نبی علیہ السلام ان کی وجہ سے ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ ان کی اس پہ پیٹھ پہ چڑھ گئے تو نماز لمبی کر دی، اس میں انہوں نے لکھا ہے حسن اور حسین کے ساتھ علیہم السلام. یہ تو ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں. بہرحال اس میں آتا ہے کہ جب سر کاٹ کر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے ان کے جو ہے نا وہ کریدنے لگا اور ان کے حسن میں کچھ کلام کیا. تو انس ابن مالک نے کہا اللہ کی قسم، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی، اللہ کی قسم حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کی مشابہت رکھنے والے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمہ کا خضاب لگا ہوا تھا. وسمہ وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ آپ کتنی عمر تک داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں. بہت بوڑھا بندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن 50s کی رینج میں جو ہے نا، 60 سال سے پہلے کیونکہ حضرت حسین علیہ السلام کی عمر 58 سال تھی، تو آپ کالا کر سکتے ہیں. یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میں نے اس میں دلائل بھی دیے ہیں اور مخالفین کے دلائل کا جواب بھی دیا ہے. تو انس ابن مالک وہاں تھے تو دیکھیں نا، وہ نعوذ باللہ خاموشی تو انہوں نے اختیار کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو. اب ہاتھ سے ایک 70 سال کا بوڑھا کیا روک سکتا تھا؟ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے روکو. زبان سے تو روک دیا نا انہوں نے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برا جانے. انس ابن مالک کمزور درجے پہ نہیں، انہوں نے زبان سے کم از کم ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھ دیا. تو یہ انس ابن مالک کے اوپر بالکل جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ بنو امیہ کے درباری تھے. ایسا نہیں تھا. ظاہر ہے وہ حکمران تھے، تو وہ حکمران جب بلایا کرتے تھے تو صحابہ کو مجبوراً جانا پڑتا تھا. تو ظاہر ہے وہ حکمرانوں کی اطاعت والا معاملہ تو ہوتا تھا، لیکن جہاں جہاں وہ کوئی غلط چیز دیکھتے تھے وہ ہائی لائٹ کرتے تھے. آپ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک اصحاب کے اس طرح کے واقعات پڑھیں گے کہ وہ چیزیں ہائی لائٹ کر دیا کرتے تھے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، مطلب اس پہ میں اب گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ مولا علی نے کس طریقے سے ان بدعات کو ان کی ریمیڈی کی اور دوبارہ سے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ سنت نبوی کو زندہ کیا ہے. ایک پورا ٹاپک ہے، اور میں یعنی اس سے پہلے کہ سب لوگوں کو ایک تشویش ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، تو یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے جی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کا ٹائٹل جو ہے وہ شہداء کربلا کی نسبت سے، ورنہ اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں. اکثر بخاری و مسلم سے ہیں. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اور اس میں نے خلفائے راشدین حقیقی کون ہے اس ٹاپک کو کور کیا. اس کے بعد پھر شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے. ایک تو جعلی اسباب ہیں، عبداللہ ابن سبا کے کھاتے ڈالے ہوئے ہیں، میں نے حقیقت بات بتائی. پھر جنگ جمل صفین نہروان ڈسکس ہوئی، پھر صلح حسن ڈسکس ہوئی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت اور اس میں کیا کچھ خلاف سنت باتیں ہوئی وہ میں نے ڈسکس کی ہیں. اور اس کے بعد یزید کی ولی عہدی اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت. یہ سارے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. آپ اس کی سافٹ کاپی مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو کل یہ 12 کا پیکج ہے. 9 ریسرچ پیپر ہیں انکلوڈنگ اس کے، اور 3 اذکار کارڈ ہیں. ہم آپ کو یہ فری آپ کے گھر بھجوائیں گے. صرف آپ نے TCS کا خرچہ دینا ہے 300 روپیز. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. +923215900162 اکیڈمی کا نمبر ہے. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162. کال کرنی ہوگی، واٹس ایپ انٹرٹین نہیں ہوتا. تو آپ یہ تمام ریسرچ پیپرز اپنے گھر TCS کروا سکتے ہیں. 300 کا آپ نے ایزی پیسہ یا موبی کیش کے ذریعے آپ پیسے جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں.
تو باقی آپ تو پی ڈی ایف کا دور ہے، آپ اس پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں سافٹ کاپی. تو انس بن مالک کوئی یعنی خدمت گار نہیں تھے بنو امیہ کے، نعوذ باللہ. اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی وہ بنو امیہ کے خدمت گزار تھے، نعوذ باللہ. بنو امیہ کے خلاف کتنی روایتیں جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. یہ جو روایت ہے مسند ابی یعلا میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ آل مروان کے بندر ان کے ممبر پر ناچ رہے ہیں، اور حضور بڑے غمگین ہوئے حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی اسی غم میں، اور آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. اسی طریقے سے جو بخاری کی حدیث ہے کہ میں آل قریش بنو امیہ کے ان لوڑوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور باقی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کی دعا ہے، اللہ مجھے 60 جو ہجری کے اینڈ تک 70 کی دہائی سے شروع سے پہلے پہلے مجھے موت دے دینا، کیونکہ 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا. وہ تو بازاروں میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان کا ساتھ نہ دے اس وقت. بنو امیہ. یہ ساری کریٹیکل حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں. پھر مسند امام احمد میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں یہ جو حدیث ہے، جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. پھر مسلم شریف کی وہ کریٹیکل حدیث جس میں خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، لیکن مسلم میں آگے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کسی منصب کی سوائے اس موقع کے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ جھنڈا حضرت علی کو ملا، مجھے نہیں ملا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے اگلے الفاظ حضرت عمر کے حضرت علی پہ رشک کرنے کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں. تو ان میں بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تو بخاری مسلم میں آتا ہے بنو امیہ کو حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ کے بتایا کرتے تھے، اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے اسلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. حضور اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے لوگ پہلی تکبیر صرف اونچی کہتے تھے، باقی وہ ایکشن سے ٹرانسفر کرتے تھے امام کے. یہ تو پھر یعنی مولا علی نے بنو امیہ کی یہ جو بدعت تھی اس کو ختم کروایا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ عمران بن حسین صحابی جن کے بارے میں مسلم میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا تو مصافحہ کرنا انہوں نے ختم کر دیا. پھر ان کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، مصافحہ کے نہیں سلام کے الفاظ ہیں. تو پھر انہوں نے توبہ کی کہ میں اب داغ نہیں لگواؤں گا، تو پھر دوبارہ سے فرشتوں کا سلام ان کو آتا تھا. وہ صحابی کے ساتھ ایک تابعی نماز پڑھتا ہے. جب جنگ جمل کے بعد کوفہ جو ہے اور بصرہ کو خالی کروایا مولا علی نے، تو انہوں نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی. تو وہ صحابی اسلام پھیرتے ہی نا اس تابعی کے نا زانوں پہ یوں ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ آج مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ کے پیچھے ہم پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ. یعنی یہ حضرت عثمان کے دور میں ہی ان کے گورنروں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی، کیونکہ جنگ جمل کے بعد اگر حضرت علی کسی نماز کو صحیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے خراب ہو چکی ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور آتا ہے، اس میں دوبارہ سے یہ جب نماز خراب ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. تو یہ ان کی قربانی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر ہوتا ہے وہ کسی کام سے جاتا ہے تو پیچھے حضرت ابو ہریرہ کو گورنر بنا کے جاتا ہے. تو آتے ہی جناب وہ درباری شکایت لگاتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے تو ہمیں نماز میں وہ صورتیں پڑھائی ہیں جمعے کی نماز میں جو علی بن ابی طالب کوفہ میں پڑھا کرتے تھے. یہ شکایتیں ہو رہی ہیں سر. تو مروان نے بلا کے ابو ہریرہ سے کہا کہ یہ تم نے یہ صحیح بات سنی؟ انہوں نے کہا میں یہ علی کی سنت نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. علی جو کچھ کرتے تھے وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے تھے، تو تم یہ میری شکایت بنائی جا رہی. یہ مسلم شریف سر، مولانا شریف نہیں، مسلم شریف.
ہم نے جو لوگوں کا دماغ کھولا ہے، اگر آپ بخاری مسلم پڑھیں نا، آپ پہ نئی نئی راہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ معرفت کی باتیں کھلتی ہیں، ان کی تو یعنی جعلی معرفت ہے نا، آپ کو واقعی ریالٹی پتہ چلتی ہے، ایک ایک چیز آپ کو سمیل ہوگی کہ یار یہ یوں کیوں ہے، یہ ایسے کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں ہے، تو آپ کو وہ چینز جوڑنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو امیہ نے جو دین کا حلیہ بگاڑا تھا، اس کی وجہ سے اوائل اسلام کے اندر کتنی مشقتیں صحابہ کرام کو اٹھانی پڑیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ ہوں، انس بن مالک ہوں، باقی صحاب ہوں، یہ ماشاء اللہ تعالی شیعان علی میں سے تھے۔ شیعہ یعنی پولیٹیکل ٹرم میں علی کی پارٹی کے لوگ، تو ان کے اوپر یہ بغض اہل بیت کا الزام لگانا کسی بنیاد کے اوپر لگانا چاہیے۔ خام خواہ آپ نے چند ایک باتوں کے اوپر کوئی بات کرنی شروع کر دی ہے تو پھر تو علیحدہ بات ہے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہے جیسا کہ مختار سقفی کو سنی جو ہے سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبی برا سمجھتے تھے، اس نے قاتلین حسین کو قتل کیا، اور شیعہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ جی عبداللہ بن عمر کا بہنوئی تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ یعنی اس طریقے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا۔ اب کسی کا کوئی رشتہ نکل آیا ہے، کوئی تعلق نکل آیا ہے، یا کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کر دی ہیں، اس کی وجہ سے پوری زندگی تو زیرو سے ملٹیپلائی نہ کرے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی زندگی کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ ٹھیک ہوگا جی۔